الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مہدی کے منصب کو ہتھیانے کی کوشش کرنے والا دوسرا شخص غلام احمد قادیانی تھا، جس نے مہدویت کے منصب پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی، اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جو ہوا پرست، دنیا پرست ہوتے ہیں، جن کے پیش نظر دنیاوی زندگی کی راحت و آسانی، سیادت و قیادت اور دولت ہوتی ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس قسم کا دعویٰ کرتے ہیں تاکہ ایک جماعت، ایک گروہ، ایک بڑا طبقہ ان کا ماننے والا، ان کا معتقد بن جائے، اور پھر ان کے ذریعے سے دنیا کی دولت حاصل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے، عہدہ اور منصب بھی مل جاتا ہے، چاہنے والے، محبت کرنے والے، عقیدہ اور عقیدت رکھنے والوں کا بھی ایک گروپ مل جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں دنیا کی دولت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو غلام احمد قادیانی یہ اسی دوسرے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، جس نے یہ جانتے ہوئے کہ وہ مہدی نہیں ہے، صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے یہ دعویٰ کیا، اور یہ تو ایک معمولی سا دعویٰ ہے، ورنہ غلام احمد قادیانی کے دعاوی بہت سارے ہیں۔ اس نے اپنے لیے محدث ہونے کا دعویٰ کیا، ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے اپنے آپ کو آدم قرار دیا، نوح قرار دیا، ابراہیم قرار دیا، یعقوب اور یوسف قرار دیا، سلیمان اور داؤد قرار دیا، موسیٰ قرار دیا، یہاں تک کہ اس کا دعویٰ آگے چل کر اپنے آپ کو خاتم النبیین قرار دینے کا تھا کہ سب سے آخری نبی میں ہوں۔ اس کے دعوے میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خدا بھی قرار دیا، اس کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور انہی دعووں میں اس نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ وہ عیسیٰ اور مہدی ہے، اور یہیں سے وہ بحث شروع ہوئی کہ ایک ہی شخص
حضرت عیسیٰ بھی ہے اور وہی شخص مہدی بھی ہے۔ اس چیز کو آپ یاد رکھیں۔ اس دور کا جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے شکیلیت کا، فتنہ شکیلیت، اس میں آپ کو یہ بات کام آئے گی کہ سب سے پہلے یہ دعویٰ کرنے والا کہ میں بیک وقت عیسیٰ بھی ہوں اور مہدی بھی ہوں اور دونوں ایک ہی شخص ہیں، یہ غلام احمد قادیانی تھا۔ آج قادیانی ایک مذہب ہے۔ شروع میں انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان اقلیت قرار دینے کی کوشش کی کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا بھی وہی کلمہ ہے جو مسلمانوں کا کلمہ ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا دھوکہ تھا۔ ہمارے علماء نے اس کا بہت زبردست مقابلہ کیا اور دلائل کے ذریعے سے ثابت کیا کہ قادیانی مرتد ہیں، کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہاں تک کہ پاکستانی عدالت نے اور دنیا کی دوسری عدالتوں نے دلائل کی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں۔ اس وقت انہیں غیر مسلم قرار دیا جاتا ہے۔ اصل بنیاد کیا تھی؟ مہدی کے دعویٰ کی بنیاد پر کسی کو کافر نہیں قرار دیا جاتا۔ اصل بنیاد ان کے کافر ہونے کی اور ان کو ایک نیا مذہب قرار دینے کی اسلام کے مقابلے میں قادیانی کا اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نیا نبی قرار دینا ہے کہ میں بھی نبی ہوں، جبکہ ہم مسلمانوں کا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ایک متفق علیہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نیا پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے، لیکن وہ تو آج سے 2000 سال پرانے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس آسمان پر انہیں اٹھا لیا ہے، ایک خاص مقصد کے تحت وہ پھر دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور اس امت میں امتی بن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل بھی کریں۔ ان کی رسالت ان کے ساتھ باقی ہوگی، وہ رسول اپنی جگہ پر ہوں گے، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے اس سلسلے میں تفصیل سے گفتگو کی تھی جب میں حضرت عیسیٰ کے اوپر بات کر رہا تھا کہ رسالت ایسی چیز ہے جو کبھی کسی سے ختم نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ شخص نبی تھا اور بعد میں اس سے نبوت چلے گئی۔ ولی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ولایت کے مقام پر تھا، کسی وجہ سے اس سے ولایت چھین لی گئی، لیکن کسی نبی اور رسول کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے نبوت کو چھین لیا جائے، رسالت اس سے علیحدہ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ رسالت تو رہے گی، لیکن جب اس امت میں وہ آئیں گے تو ایک امتی بن کر جن کی اپنی ایک خاص شان ہوگی، اور یقیناً اس امت کے اندر سب سے عظیم ہستی وہی ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر آپ عمل بھی کریں گے اور آپ ہی کی شریعت کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دیں گے، اپنی شریعت کی طرف دعوت نہیں دیں گے۔ تو
تو اس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے. اس کو اجرائے نبوت کا عقیدہ کہتے ہیں. نبوت جاری ہے یعنی بعد میں بھی نبی پیدا ہو سکتے ہیں. اور اس نے اپنے آپ کو اس حیثیت سے نبی قرار دیا کہ میں نبی ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. پھر اس نے کچھ تعویل کرنے کی کوشش کی کہ نبوت کی الگ الگ قسمیں ہیں. ایک حقیقی نبوت ہوتی ہے اور ایک ذلی نبوت ہوتی ہے، جیسے انسان کا سایہ ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک نبوت کا بھی سایہ ہے. میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں جو نبی ہوں وہ ذلی نبی ہوں. حالانکہ کسی بھی قسم کی کوئی نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اسی عقیدے کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں. بنیادی عقیدے 3 ہیں. توحید کا عقیدہ ہے، رسالت کا عقیدہ ہے اور آخرت کا عقیدہ ہے. اللہ ایک ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور مرنے کے بعد آخرت ہے. ایسا نہیں کہ مٹی بن کر گل سڑ جائیں گے اور کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، کوئی پوچھ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. یہ جو دوسرا عقیدہ ہے رسالت کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ عقیدہ اس وقت مکمل ہوگا جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی مانیں اور آپ کو آخری رسول بھی مانیں کہ آپ کے اوپر رسالت اور نبوت ختم ہو گئی، آپ خاتم النبیین ہیں. اسی چیز کا تو اعلان قرآن نے کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اسی کو اللہ کے رسول نے فرمایا نا، خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں. قرآن کریم کی دوسری آیتیں ہیں اور کئی آیتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا. چنانچہ جیسے ہی سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے اور سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت یافتہ مومنوں کی جو علامتوں کو بیان کیا ہے اس میں ایک چیز کیا فرمائی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں ان کتابوں پر، ان وحیوں پر جو اے نبی تیری طرف بھیجی گئی. جو وحی ہمارے نبی کی طرف بھیجی گئی وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے. اور اس وحی کی طرف جو آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھیجی گئی، وما انزل من قبلک، 2 ہی وحیوں کا تذکرہ ہے. کتنی وحی کا ذکر ہے؟ 2 وحی کا. وحی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. کس پر آتی ہے؟ نبیوں اور رسولوں پر. تو ایک وحی کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں جو اے نبی آپ کی طرف بھیجی گئی یعنی قرآن. دوسری وحی کا ذکر کون سا ہے؟ جو آپ سے پہلے نبیوں کی طرف بھیجی گئی یعنی جتنی اس سے پہلے کتابیں آئی، جتنے صحیفے آئے، ان 2 ہی کا ذکر ہے، کسی تیسری وحی کا ذکر نہیں ہے. کہ آپ کے بعد آنے والی وحی کے اوپر بھی ایمان لانا ہدایت یافتہ ہونے کے لیے ضروری ہے، ایسا کوئی ذکر آپ کو قرآن میں کہیں نہیں ملے گا.
اور یہ جو بات ہے کہ آپ سے پہلے وحیوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، یہ قرآن میں تقریباً 30 جگہوں پر آیا ہے۔ کتنی جگہوں پر آیا؟ 30 جگہوں پر آیا۔ اسی وجہ سے جس طرح سے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح پہلے نبیوں پر جو کتابیں اتری، جو صحیفے اترے، ان پر بھی اجمالی طور پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ہاں حضرت موسیٰ پہ اتری، حضرت داؤد پہ اتری، حضرت عیسیٰ پہ اتری اور صحیفے اترے۔ اے اللہ، جتنے تو نے کتابیں اتاری، جتنے صحیفے اتارے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے ہمیں ہر ایک کا علم ہو یا نہ ہو، اس کے اندر کیا مضامین، کیا احکام تھے، ہمیں وہ پتہ ہو یا نہ ہو، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کسی تیسری وحی کا ذکر آیا ہے قرآن میں؟ کیا آپ کے بعد بھی وحی آنے والی ہے؟ ظاہر سی بات ہے وحی کسی نبی اور رسول پر ہی آئے گی، ولی پر تو آتی نہیں۔ کسی مجدد مجتہد پر تو وحی آتی نہیں، وہ تو نبی پر آئے گی۔ ارے بھائی، اللہ کے رسول نے جو بنیادی فرق اپنے اور دوسروں کے بیچ میں بیان کیا، اپنی امت کے بیچ میں بیان کیا، وہ یہی ہے، یوحا الی۔ تمہارے اور میرے میں بنیادی فرق یہی ہے، تم بھی انسان، میں بھی انسان، تمہارے ساتھ بھی ضرورتیں لگی ہیں، میرے ساتھ بھی حاجتیں لگی ہوئی ہیں، تمہارے ساتھ بھی احکام ہے، میرے ساتھ بھی احکام ہے۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے، تمہارے پاس وحی نہیں آتی۔ تو اگر غلام احمد قادیانی نبی ہے تو اس کی وحی کا تو کوئی ذکر ہے ہی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر یہ آنے والا تھا اور اس نے بہت سارے وحیوں کا ذکر کیا، میرے پاس یہ وحی آئی، میرے پاس یہ وحی آئی، مجھے اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی، تو بھائی تمہارے وحی کا ذکر تو کہیں ملتا ہی نہیں۔ قرآن نے اشارہ بھی نہیں کیا کہ حضور کے بعد کوئی اور بھی وحی آنے والی ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے ان کے پاس وحی آتی تھی، اور ان کی امتوں کے لیے حکم تھا کہ ان وحیوں پر عمل کرو، جو شریعت، جو حکم یہ نبی بتائے اس پر چلو۔ اسی میں ایک وحی یہ بھی ہوتی تھی کہ تمہارے بعد اگر آخری نبی تمہارے زمانے میں ظاہر ہو جائیں تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کے اوپر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو، نصرت کرو۔ یعنی ان سارے نبیوں، اللہ کے رسول سے پہلے حضرت عیسیٰ سے لے کے حضرت آدم تک، سب کو اللہ کی طرف سے آگے آنے والے زمانے میں آخری نبی کے اوپر ایمان لانے اور ان کی اوپر آنے والی وحی کے اوپر عمل کرنے کا حکم موجود تھا، جبکہ قرآن میں صرف 2 ہی کا ذکر ہے، ما انزل الیک، جو وحی آپ کو آ رہی ہے، وما انزل من قبلک، جو پچھلے نبیوں پر آئی، ان 2 پر ہی ایمان لانا ہے۔ اس لیے کیونکہ آپ کے بعد اب کوئی وحی آنے والی ہی نہیں ہے، کوئی نبی آنے والا ہی نہیں، کوئی رسول آنے والا ہی نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر سلسلہ وہی ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے قرآن نے بہت صاف اعلان کیا، اور یہ اعلان صرف قرآن نے ہی کیا ہے، اور اس آخری وحی میں ہی ہوا ہے، اس سے پہلے کسی کتاب میں یہ اعلان نہیں، اس سے پہلے کسی وحی کے ذریعے سے یہ اعلان نہیں ہوا۔ کیا ہے وہ اعلان؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفہ کا دن ہے، اور جمعہ کا مبارک دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
پر وحی اتر رہی ہے، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے، وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اعلان کروا رہے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور میری نعمت کو تمام کر دیا، اور مذہب اسلام سے میں تمہارے لیے راضی ہو گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دین اسلام یہ ہر شعبہ زندگی پر حاوی ہے، عقیدہ ہو، عبادت ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، اخلاقیات ہو، تہذیب و کلچر ہو، اقتصادیات اور معاشیات ہو، ہر اعتبار سے یہ دین کامل و مکمل ہے۔ اب کسی نئے دین کی ضرورت نہیں، اور اس دین میں کسی ترمیم کی، امینڈمنٹ کی گنجائش نہیں۔ اس کی تشریح مکمل ہو چکی، اس کی تعبیر مکمل ہو چکی۔ اب اس میں مزید وضاحت کے لیے یا اضافہ کرنے کے لیے کسی نئے نبی کی رہبری کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے مطلب دین مکمل ہونے کا۔ لہذا اب نہ کوئی نئی شریعت آئے گی اور نہ کوئی نیا نبی آئے گا۔ یہ دین کامل و مکمل ہے، اس کی کسی نئی تشریح کی ضرورت نہیں، اور نہ اس میں امینڈمنٹ کی اور ترمیم کی ضرورت ہے۔ یہ تو مضبوط اصول اور قانونوں کی بنیاد پر کھڑا ہوا دین ہے۔ تو اب ہمیں غلام احمد قادیانی اور اس طرح کسی اور نبی اور رسول کی ضرورت ہے ہی نہیں، ہمیں تو قرآن نے بتا دیا۔ یہ تو اللہ کا اعلان ہے، جس کے طرف سے نبوت اور رسالت آتی ہے اسی نے کہہ دیا کہ ختم۔ 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ نبی آ گئے دنیا میں، اب محمد الرسول اللہ پر رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے، اور ہم نے ایسا کامل و مکمل دین و مذہب دیا ہے کہ اس میں اب کسی اور ترمیم کی، کسی اور تشریح کی، کسی اور کمی بیشی کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے اعتماد کے ساتھ یہ اعلان میں ایک زمانے سے کرتے ہوئے آیا ہوں، جب سے میں نے بیان کرنا شروع کیا ہے، تقریباً 24 سالوں سے، کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ نیا سے نیا کیوں نہ ہو، آپ اس کی شریعت کا حکم معلوم کرنا چاہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری شریعت اتنے مضبوط اور اصول اور قانون پر ہے کہ وہ اس مسئلے کا جواب، تھوڑا وقت لگ سکتا ہے لیکن آپ کو ضرور دے گی۔ اس میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس میں کوئی نئی تشریح کہیں سے لے کر تھوپنے کی ضرورت۔ اتنے مضبوط اصول اور قانون اللہ تعالیٰ نے اس دین کو دیے ہیں، اور اسی کا اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اس کی تشریح کرنے والے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پاس براہ راست اللہ کی طرف سے علم آیا، اور پھر اس علم کو حاصل کیا حضرات صحابہ نے۔ انہوں نے بہترین تشریحات کی اپنے زمانے کے حساب سے، اس زمانے کے حالات اور مسائل کے حساب سے۔ پھر اس کے بعد زمانہ آیا ہے مجتہدین امت کا، سب سے پہلے امام ابو حنیفہ، پھر امام مالک، پھر امام شافعی، اور پھر امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہم، جن کو اللہ تعالیٰ نے خدا داد صلاحیتوں سے نوازا تھا، قرآن و حدیث اور دوسرے علوم پر
زبردست قدرت ان کو حاصل تھی اور اجتہاد کے اعلیٰ مقام پر وہ فائز تھے. انہوں نے اس سے مسائل نکالے، اصول بنائے، قوانین بنائے، ضوابط بنائے، ایسے زبردست قوانین کہ اس وقت سے لے کر آج تک امت قرآن و حدیث سے نکالے ہوئے انہی ضابطوں اور قانون سے سارے مسئلوں کو حل کر رہی ہے. مجتہدین تو اور بھی ہوئے، مجتہدین تو اور بھی ہوئے، لیکن زمانے کے گزرتے گزرتے وہ اور ان کی فقہ ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا ان 4 ائمہ مجتہدین میں امت کو جمع کرنا، کہ امت ان 4 ائمہ مجتہدین کی تشریحات پر چلے، ان کے اصول و ضوابط پر چلے جو قرآن و حدیث ہی کا نچوڑ ہے. اللہ تعالیٰ کی اس مشیت کے مطابق الحمدللہ آج تک امت کی اکثریت اسی میں چل رہی ہے. فتنے باز تو پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، ان کا کوئی شمار نہیں ہے جو ان حضرات کے خلاف بولتے ہیں. حالانکہ ان کے 99% کان کھول کے سن لیجئے، ان کے 99% 99% مسائل انہی 4 ائمہ کے ذریعے حل ہوتے ہیں. نام قرآن کا لیتے ہیں اور نام حدیث کا لیتے ہیں، ارے ایک قدم نہیں چل سکتے، نماز تک نہیں پڑھ سکتے ان ائمہ مجتہدین میں سے کسی ایک کی راہ کو اختیار کیے بغیر. بہت بڑا دعویٰ آپ کو لگ رہا ہوگا، لیکن بہت معمولی بات کر رہا ہوں. 24 سال سے ان صحراؤں کے اندر بہت گھمائے ہم نے بھی، اور ایسے بہت سارے لوگوں سے ملنا ہوا، بہت ساری باتیں ہوئی. پتہ چلا کہ بھئی یہ تو چپدی کے شوربے ہیں، اعلان بڑے بڑے ہیں، باقی حقیقت میں کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کیا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، لہذا اب نہ کسی شریعت کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی نبی کی رہبری کی ضرورت ہے. ہماری شریعت ہمارے لیے کافی ہے اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. اس کے بعد ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. تو علماء نے قرآن کے دلائل، احادیث، ابھی تو میں نے آپ کے سامنے احادیث پیش ہی نہیں کیا، احادیث تو بے شمار ہے. اس میں اللہ کے رسول نے صاف اعلان کیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ایسی جامع اور ایسی مانع شریعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی. تو یہ تو طے ہو گیا کہ غلام احمد قادیانی ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے اور حقیقتاً یہ مرتد ہے، کافر ہے، دین اسلام سے خارج ہے. اور اس کے جو ماننے والے ہیں یہ بھی دین اسلام سے خارج ہے، کیونکہ کسی غیر نبی کو نبی قرار دینا یہ کفر ہے، اور ایسے نبی کو پر ایمان لانا یہ بھی مرتد ہونا اور کافر ہونا ہے. بات صاف ہے. اب چونکہ ہماری بحث تو مہدی پہ چل رہی ہے، یہاں تو بات آ گئی خاتم النبیین کی اور حضور کے بعد نبوت کی، تو اس کی میں نے کچھ تشریح کر دی، کیونکہ اس وقت غلام احمد قادیانی کا ایک مستقل مذہب ہے، قادیانی مذہب، اور اس کے ماننے والے ہیں، اس کا مرکز ہے. ایک دور تھا جب ان کی طاقت اور قوت بالکل ختم ہو گئی تھی، لیکن پھر باطل نے اس کو کھڑا کیا ہے تو وہ اس کی طرف سے اس کو پانی بھی ملنا شروع ہوا، اس کو جو ہے وہ ہر قسم کی امداد بھی ملنا شروع ہوئی، پھر وہ پھیلنے لگے اور اس وقت زبردست پرچار کر رہے ہیں. بعض ملکوں کے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر ان کے لوگ ہیں، حکومت کے اندر دخیل ہیں، خاص طور پر ہمارے پڑوسی ملک میں بہت بڑا مسئلہ ہے. اب یہ قادیانی شخص کون ہے اور اس کا مہدی ہونے کا دعویٰ اور ساتھ ساتھ میں عیسیٰ ہونے کا دعویٰ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور ہمارے پاس
جو ایک حدیث پاک کی روشنی میں، جو حدیث صحیح ہیں، حدیث متواتر ہیں، جو ایک ترازو ہمارے پاس اللہ کے رسول نے دی ہے کسی کو مہدی قرار دینے اور کسی کو مہدی کے فہرست سے خارج کرنے کے لیے، اس بنیاد پر قادیانی اترتا ہے یا نہیں، انشاءاللہ اس سلسلے میں آئندہ بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔